بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مینا شارک، جس کو ہم شارک کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور مینا بھی اس کو کہتے ہیں، مینو بھی کہتے ہیں، وہ اور بگلا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ خاص کر بگلا کے بارے میں یہ کہ لوگ اس کو عام طور پر حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے ضلع مانسرہ میں دائیں بائیں ادھر ادھر شکاریوں کا بالکل نظریہ میں نے خود ان کی زبان سے جو ہے سنا ہے، تو ان کا نظریہ یہی ہے۔ چنانچہ بگلے بڑے مزے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی شکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وافر مقدار میں کھیتوں میں ادھر ادھر وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ بگلا کیا ہے؟ تو یہ ایک سفید قسم کا لمبی باریک ٹانگوں والا ہوتا ہے۔ عموماً سفید ہوتا ہے، لیکن سفیدی کے علاوہ کالا وغیرہ مختلف رنگوں میں بھی ہو جاتا ہے، زیادہ تر سفید ہوتا ہے، لمبی باریک ٹانگوں والا۔ کچھ لمبی چونچ ہوتی ہے اس کی کچھ، اور اکثر پانی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور پانی سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور مینڈک وغیرہ یہ چونچ کے ذریعے پکڑتا ہے اور اس کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں حلال ہیں، بگلا بھی اور شارک مینو بھی یہ حلال ہے، کیونکہ یہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے اور نہ مردار و خباثت کھاتے ہیں جلالہ کی طرح کہ وہ حرام ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو عوام میں جو یہ حرام مشہور ہے، خاص کر بگلا کے بارے میں، تو یہ حرام سمجھنا، یہ ان کا جو عادت و نظریہ ہے، یہ غلط فہمی کے اوپر محمول ہے کہ یہ گوشت خور ہے تو فلاں ہے تو فلاں، یہ کوئی اس کے لیے علت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے میں فائدے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک فارمولہ کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ تو اس طرح کا فارمولہ کیا ہے؟ اہل علم نے بڑا خوبصورت اس کے بارے میں فارمولہ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں گے جانوروں کو کہ ان میں خون ہے یا نہیں۔ اگر خون نہیں ہے، مثلا مکھی ہے، مچھر ہے، کوئی بھی حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، ان میں اگر خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر وغیرہ، یا خون ہے لیکن بہنے والا نہیں ہے، تھوڑا سا خون ہے، جیسے سانپ، مچھلی وغیرہ، سانپ اور چھپکلی وغیرہ، وہ یا حشرات الارض ہے، چوہا، نیولا وغیرہ، تو یہ جائز نہیں ہے، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں بیان ہو گئی جن میں خون نہیں ہے، اور جانوروں میں اور حشرات الارض میں جو میں نے عرض کیا، تو جن میں یعنی خون نہیں ہے، مکھی مچھر یا خون ہے، بہنے کے قابل نہیں ہے، سانپ، چھپکلی یا حشرات الارض ہیں، وہ ہیں، تو وہ چوہا، نیولا وغیرہ وہ اس میں آ جائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ٹڈی، اس کا وہ جائز ہے، حلال ہے، اور اسی طرح خرگوش وہ بھی حلال ہے۔ سمندری مخلوقات میں دیکھیں تو صرف مچھلی ہے، وہ بھی سمک طافی نہ ہو، جو خود مر کر اور اتنی پرانی کہ وہ کلٹی ہو گئی اور کا پیٹ آسمان کی طرف ہو گیا ہو، یا اتنی چھوٹی ہو جو پاک، جس کو آدمی صاف بھی نہ کر سکے، اتنی چھوٹی ہو، ایسی نہ ہو۔ تو باقی مچھلی جو ہے، مچھلی کی جو بھی قسم ہوگی، مچھلی کی قسم کوئی بھی قسم ہو تو وہ حلال ہے، سمندری، بس صرف مچھلی کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ جھینگا، جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ مچھلی کی قسم ہی تصور کر کے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو مچھلی کی قسم نہیں شمار کرتے تو ان کے یہاں وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اختلاف موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بہتا ہوا خون جانور میں اگر ہے اور پتے کھانے والا ہے تو وہ حلال ہوگا، سوائے گھوڑے کے، گھوڑا مکروہ تحریمی ہے، گھوڑا مکروہ تحریمی ہے، جہاد کا آلہ تھا تو اس میں کمی نہ آ جائے تو اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا تھا، تو مکروہ تحریمی ہے۔ اب وہ پتے کھانے والے اور بہتے وہ خون والے جانور، مثلا اس میں بہت سارے آتے ہیں، اس میں بھینسا اور گائے، بیل وغیرہ، یہ سارے، اور اسے اونٹ، اونٹنی اور دمبا دمبی اور بیڑ، مینڈا وغیرہ اور زرافہ، زیبرا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، ہرن، بارسنگا، مارخور، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ نیل گائے، تو یہ نیل گائے کی قربانی اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن کھانا اس کو حلال ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب بہتا ہوا خون ہو لیکن وہ کچلی یا نیاب والے، کچلی ناپ یعنی کاٹنے والے دانت، درندوں والے دانت اگر ان کے ہوں تو
زخم لگاتے ہوں، شکار کرتے ہوں تو وہ حلال نہیں ہے. مثلا شیر، لومڑی، چیتا، بلی، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے. اب پرندے جو دانہ چگتے ہوں اور شکار پنجوں سے نہ کرتے ہوں تو وہ بھی حلال ہے. مثلا وہ حلال ہے، مثلا کبوتر، فاختہ، چڑیا، بٹیر، مرغابی، بطخ، طوطا، اور اسی طرح جو ہے بگلا بھی اس میں آ گیا، شارک، مینو، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، حلال ہے. اچھا، اور وہ پرندے جو زخم لگانے والے ہوں پنجوں کے ساتھ، شکار کرنے والے ہوں، مثلا باز، چیل، شاہین، شکرا، اس قسم کے، یہ حرام ہے. اچھا، جو مسلسل حرام کھانے یعنی نجس کھانے والے ہوں، نجاست کھانے والے ہوں، گندا حرام کھانے والے ہوں، تو وہ جانور ہوں تو اس میں وہ جانور ہوں یا پرندے ہوں وہ منع ہے، حرام ہے. مثلا گیدڑ پرندہ ہے نا، تو یہ ہر وقت گندگی کھاتی رہتی ہے، گندگی. یا کتا ہے، درندہ وغیرہ، یہ بھی گندگی کھاتا رہتا ہے تو یہ نجس ہے. ایسے ہی وہ کہ جن کی مخلوط جنس پیدائش ہوئی ہو، مثلا باپ ان کا اور جنس کا اور ماں اور جنس کی ہو، تو اس میں اصول یہی ہوتا ہے نا کہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس کی ماں کو دیکھا جائے گا. ماں حلال ہے تو بچہ حلال ہے، ماں حرام ہے تو بچہ بھی حرام ہے. مثلا دیکھیں خچر ہے، اس کی ماں اگر گدی ہے تو وہ حرام ہے. اگر خچر اس کی ماں گھوڑی ہے تو پھر حرام تو نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہوگی، جیسے امام صاحب کے ہاں گھوڑا مکروہ تحریمی میں شمار ہوتا ہے. یا اسی طرح آسٹریلین گائے دیکھ لینا، تو جس کا باپ خنزیر ہوتا ہے تو وہ چونکہ ماں اس کی گائے ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ حلال ہوتی ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے، آسٹریلین گائے وغیرہ. اچھا، اسی طرح جوگالی بھی ایک پہچان ہے نا حلال جانوروں کی. جوگالی کرنا، منہ مارنا، کھانے کے بعد بیٹھ کے ایسے اور منہ سے جاگ نکالنا، جوگالی کی جیسے کرتے ہیں. تو اب حلال جانوروں کی بھی ایک نشانی ہے اس میں. تو اسی طرح منسوسی حرام بھی ایک ہوتا ہے. مثلا یہ ہے گدھا، گروں والا جو گدھا ہے نا، ایک تو وہ جنگل والا گدھا، زیبرا، اس کا میں پیچھے ذکر کر دیا ہے، وہ زرافہ وغیرہ وہ تو حلال ہے. لیکن ایک گدھا گروں کا پالتو گدھا ہے، وہ خیبر کے موقع پر چونکہ چڑی ہوئی ہانڈیاں اونڈیل دی گئی تھی اور حرمت کا اعلان کر دیا تھا، تو اب یہ کہنا ہے جی گدھا تو چونکہ گندگی بھی نہیں کھاتا، وہ تو گھاس پتے وغیرہ کھاتا ہے، اس کے تو داڑھ والے وہ جو کاٹنے والے دانت بھی نہیں ہیں اس کے، تو سبزی یہی چیزیں کھاتا ہے، گوشت خور بھی نہیں ہے، تو وہ کیوں حرام ہے؟ اس میں کیا علت ہے؟ تو بھائی منسوسی حرام ہے وہ، یعنی نس آ گئی ہے اس کے اوپر. تو جب نس آ جائے تو اس میں پھر لاجک یہ چیزیں نہیں ڈھونڈا کرتے فلسفے وغیرہ کہ کیوں حرام ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ چند جو میں اصول آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں.